بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالی من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ گفتگو اس عنوان سے چل رہی تھی کہ ہم نمازوں کی اہمیت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، جس کی بنیاد پر نمازوں کی پابندی بھی نہیں ہو پاتی۔ ہمارے دل میں یہ بات اثر نہیں کر پا رہی ہے کہ نماز کے بغیر ہماری اور آپ کی کامیابی نہیں ہے، نماز کے بغیر دین کا، ایمان کا، اسلام کا تصور نہیں ہے۔ کوئی مومن ہو اور وہ نماز نہ پڑھتا ہو، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن آج ہم اپنی آنکھوں سے بے شمار لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ایمان والا ہے اور نماز نہیں پڑھتا۔ یہ ہمارے ایمان کی اتنی بڑی کمزوری ہے کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ بہرحال آج ہم سب ماہ جنوری کے 27ویں دن میں ہیں، یعنی آج 27 جنوری ہے۔ کل پورے ملک میں 26 جنوری کے عنوان پر ڈیموکریسی نظام کے نفاذ پر، سیکولرزم کے نفاذ پر، جمہوریت کے عنوان پر اور اس ملک کے اندر رہنے والے تمام مذاہب، امیر غریب، ہر برادری اور ہر ذات پات کو مکمل آزادی سے رہنے کا شعور جس قانون نے دیا اسے آئین ہند، انڈین کانسٹیٹیوشن اور بھارت کا سمویدھان کہا جاتا ہے۔ اسی سمویدھان پر اس ملک کا رہنے والا ہر باشندہ یقین رکھتا ہے کہ وہ قانون کی کتاب اسے انصاف دلائے گی، وہ آئین کا دستاویز انہیں حق و باطل میں امتیاز کا موقع دے گا، وہ کتاب ہر باشندے کو ظلم اور بربریت سے نجات دلائے گا۔ اس طرح سے اس کتاب کے ہر جز میں
ہر دفعہ میں، ہر ایکٹ میں انصاف کی گہار لگائی گئی ہے۔ اس کا ہر پیج، اس کا ہر وقت انصاف کی گہار لگاتا ہے اور لوگوں کو آواز دیتا ہے کہ اس ملک کا رہنے والا ہر انسان، ہر باشندہ، اس کو یہ کتاب انصاف دلائے گی اور امن اور چین اور سکون کی زندگی سماج اور معاشرے میں عطا کرنے میں یہ کتاب اس کی رہنمائی کرے گی۔ یہ کل ہم لوگوں نے 26 جنوری کے عنوان سے، جشن یوم جمہوریہ کے عنوان پر تقریب منائی، خوشیاں دکھائی، لیکن اس آئین تک پہنچنے میں اس ملک اور اس سرزمین کے رہنے والوں نے کیا کچھ قربانیاں پیش کی اور کیا مصیبتیں جھیلی اور کتنے طوفانوں کا مقابلہ کیا، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس ملک کے اندر ہندو، مسلم اور سکھ سبھی مذاہب کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جس کے نتیجے میں اس ملک کو آزادی حاصل ہوئی اور غلامی کی زنجیر کو ہم نے مل کر توڑا، اور آج ہم آزادی کی فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا عظیم ترین احسان ہے۔ لیکن آج ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اکابرین نے اس ملک میں رہ کر اس ملک کو کیسے سینچا اور اپنے خون کو کس طرح بہایا، اسے جاننے کی ضرورت ہے۔ ہر ایک کو یہ پتہ ہے کہ ظالم انگریزوں نے ظلم و بربریت کا جو طوفان کھڑا کیا تھا، اس طوفان کے سامنے، اس بربریت کے سامنے چنگیز خان کا ظلم اور بربریت بھی پھیکا پڑ جاتا ہے۔ چنگیز اور ہلاکو نے جو عالم اسلام پر ظلم کی آندھیاں چلائی تھیں، ان آندھیوں کے مقابلے میں سامراجی طاقت نے جو ظلم کیا، انگریزی افسروں نے اس ملک میں برٹش گورنمنٹ کی طرف سے ہونے والے وائسرائے نے جو مظالم ڈھائے، اس سے انسانیت شرما جاتی ہے، حیوانیت شرما جاتی ہے۔ اور اس ملک کو بڑی چالاکی سے اور بڑی مکاری اور عیاری کے ساتھ اپنے پنجے اور قبضے میں لیا، اور اس ملک میں تجارت کرنے والی کمپنی کے نام پر، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر اس ملک میں اپنا سکہ جمایا، اور کلکتہ کی سرزمین پر ایسٹ انڈیا کمپنی اپنی تجارت پیشہ میں ایک سکسیسفل کمپنی ثابت ہوئی۔ دھیرے دھیرے اس کا نظام بڑھتا چلا گیا، سیکورٹی کی ضرورت پڑنے لگی، حالات کے تناظر میں لوٹ پاٹ اور ڈاکہ زنی سے بچنے کے لیے کمپنی نے فوج ہائر کرنے شروع کیے۔ دھیرے دھیرے ایک دستہ تیار کیا، ایک فوجی طاقت بنانی شروع کی، اور اس کی رہنمائی برطانیہ میں بیٹھ کر وہاں کے تاج پوش راجا
اور وہاں کی ملکہ اور وہاں کی رانی کر رہی تھی۔ اس طرح سے یہ کمپنی پھیلتی اور پھلتی پھولتی چلی گئی، پورا بنگال کو اپنے دستے قدرت میں لے لیا۔ جب یہ تجارت کی کمپنی فوجی دستے کی طرف آنے لگی اور وہاں کے نوابوں کو، وہاں کے راجاؤں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اب یہ کمپنی دست و بازو کو بڑھا رہی ہے اور آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے، کل ہو کر یہاں کی عوام غلامی کی طرف نہ چلی جائے۔ یہ محسوس کیا نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان نے۔ علی وردی خان یہ نواب سراج الدولہ کے نانا ہوتے ہیں، جن کے پاس پورے بنگال کی حکومت تھی۔ علی وردی خان نے 1754 میں انگریزوں سے مقابلہ کیا، اور اس وقت انگریزوں کا دو مرکز انہوں نے بنا رکھا تھا، ایک فورٹ ولیم کالج کے نام سے، جس میں اردو زبان و ادب سکھانے کے لیے انگریزی لڑکوں کو ہائر کیا جاتا تھا، ان کو ایڈمیشن دیا جاتا تھا تاکہ انگریز لڑکوں کو اردو سکھایا جائے۔ اردو زبان و ادب سکھا کر جبھی اس ملک میں افسران کے عہدوں پر انگریزوں کو فائز کیا جا سکتا تھا، کیونکہ اس ملک میں ہندو اور مسلم سبھی ہندی اور اردو زبان ایک قدیم زمانے سے بولتے چلے آ رہے ہیں۔ تو انگریزوں کو لگا کہ اپنی اولاد کو اور اپنی نسلوں کو اردو سکھانے کے لیے ایک درسگاہ بنانے کی ضرورت ہے، سو انگریزوں نے فورٹ ولیم کالج کے نام سے کلکتہ میں ایک کالج بنایا، اور اس میں انگریزوں کو اور انڈین کو بھی داخلہ ملتا تھا۔ اس طرح سے یہ اس کا مرکز بنا۔ اس مرکز میں بڑی تعداد میں افسران رہتے تھے اور ہندوستانی پروفیسرز وغیرہ پڑھانے والے بھی وہاں پڑھاتے تھے، لیکن اس کا سارا کنٹرول انگریزوں کے ہاتھ میں تھا، سو وہ ان کا مرکز تھا۔ لیکن علی وردی خان نے جب انگریزوں پر حملہ کیا تو انہیں شکست ہوئی، اور اس کالج کو چھوڑ کر ایک دوسرے پناہ گاہ میں انہوں نے ٹھکانہ بنایا۔ لیکن اس دن سے انگریز اور طاقت بڑھانے کی کوشش میں لگ گئے، اور ان کی رہنمائی برطانیہ سے ہو رہی تھی۔ اس طرح سے جب علی وردی خان کا انتقال ہو گیا تو بنگال کی حکومت اور سلطنت پر ان کا نواسا نواب سراج الدولہ فائز ہوا۔ نواب سراج الدولہ نے 1757 میں یہ اچھی طرح بھانپ لیا کہ پورا بنگال انگریزوں کے ماتحت ہوتا چلا جا رہا ہے، بڑی بڑی نوکریاں بنگالیوں کو اور ہندوستانیوں کو انگریزی کمپنی دینے جا رہی ہے۔ اس طرح سے پورا بنگال ان کی حمایت میں آ سکتا ہے۔ تو اس کو بھانپنے کے بعد نواب سراج الدولہ نے انگریزوں سے لڑائی کا پلان کیا، اور پلاسی کے میدان میں ایک بڑی خونریز جنگ ہوئی، اور نواب سراج الدولہ کو شکست ہوئی۔ نواب سراج الدولہ نے وہاں سے نکل کر پٹنہ کے اندر اپنا ٹھکانہ بنایا روپوش ہو کر، لیکن ان کو ماں اس کی بیوی کے گرفتار کر لیا گیا، اور مرشد آباد کے دارالحکومت میں انہیں شہید کیا گیا۔ اس طرح سے نواب سراج الدولہ کو پلاسی کے میدان میں شکست ہوئی۔ اس شکست کے بعد
پورا بنگال انگریزوں کے ماتحت ہو گیا، جگہ جگہ انگریزیوں کی چوکی تھانے کی شکل میں لگائی جانے لگی۔ بنگال کی لڑائی سے نمٹنے کے بعد بہار کے بکسر ایک جگہ ہے بکسر، وہاں 1764 میں دوسری جنگ انگریزوں نے لڑی۔ جب 1764 کی بکسر کی لڑائی بھی انگریزوں کے ہاتھ لگی اور انگریز اس میں بھی کامیاب ہوئے، تو پورا بنگال اور پورا بہار اس طرح سے انگریزوں کے ہاتھ میں آیا۔ اڑیسہ یہ بھی انگریزوں کے ہاتھ میں آیا۔ ہر طرف انگریزوں کا بول بالا ہونے لگا۔ اسی زمانے میں میسور کی سلطنت کا والی نظام حیدرآباد، ان لوگوں کو بھی یہ محسوس ہوا کہ اب ہماری حکومت پر انگریز حملہ کرے گا، ایسے میں ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ سو ٹیپو سلطان کے والد محترم حیدر علی خان نے تیاری کی اور 1782 میں، 1783 میں، 1784 میں، پھر 1792 میں 4 جنگیں لڑی گئی۔ دونوں باپ بیٹے نے مل کر 4 جنگیں لڑی۔ جب حیدر علی کا انتقال ہو گیا اور ٹیپو سلطان ان کے منصب پر فائز ہو گئے، فتح علی خان ٹیپو سلطان کا اصلی نام ہے، فتح علی خان۔ ٹیپو سلطان نے جب انگریزوں کے خلاف مورچے تیار کیے، فوجوں کو ہائر کرنا شروع کیا، بڑی طاقت پہلے سے بھی تھی اور اسے مستحکم کرنے کی کوشش کری، تب 3 مرتبہ انگریزوں کو ٹیپو سلطان اور ان کے والد محترم حیدر علی نے شکست دی، انگریز کو ہرایا۔ اتنی بڑی طاقت ٹیپو سلطان کے پاس تھی کہ اگر کوئی اس ملک میں کوئی راجہ یا کوئی نواب یا کوئی حکومت اور سلطنت انگریزوں سے آنکھ ملا سکتی تھی تو وہ صرف ٹیپو سلطان کی سلطنت ملا سکتی تھی، کوئی اور نہ تھا۔ کسی اور کے اندر یہ ہمت نہ تھی کہ انگریزوں سے مقابلہ کر سکے۔ 3 مرتبہ انگریزوں کو ہرانے کے بعد انگریزوں کے دلوں میں، ان کے کلیجے میں آگ لگ رہی تھی کہ یہ طاقت جب تک ہم اسے زیر و زبر نہیں کریں گے۔ رات دن وائسرائے نے فوجی کمان کا سسٹم سنبھالا اور رات دن محنتیں کی، اور پھر ٹیپو سلطان کی فوج میں غدار بھی تیار کیے گئے، اور ان کی غداری سے 1792 میں جب حملہ ہوا انگریزوں کی طرف سے تو یہ مسلسل لڑائی چلتی رہی۔ لاسٹ میں میسور کے اندر جب سرنگا پٹنم میں، میسور میں ایک جگہ سرنگا پٹنم ہے، اس مقام میں سرنگا پٹنم میں ٹیپو سلطان نے فوجی چھاونی بنا رکھی تھی، جس طرح ہمارے ملک میں میرٹھ کے اندر فوجی چھاونی بنی ہوئی ہے، اسی طرح ٹیپو سلطان نے سرنگا پٹنم میں میسور کے اندر فوجی چھاونی بنا رکھی تھی۔ اس چھاونی پر جب انگریزوں نے حملہ کر دیا تو اس میں ٹیپو سلطان کو ان کے کمانڈروں کی غداری کی وجہ سے، ان کے وزیروں کی غداری کی وجہ سے شکست حاصل ہوئی۔ تب ٹیپو سلطان جس دن حملہ ہوا، جس رات کو نہر کراس کر کے اس چھاونی کے واٹر گیٹ پر حملہ کیا انگریزوں نے، تب ٹیپو سلطان بنگلور میں تشریف فرما تھے، بنگلور کے شاہی گھر میں تشریف فرما تھے۔ جب ان کو اطلاع دی گئی تو کھانے سے اٹھ کر کھانا تناول فرما رہے تھے، کھانے کے لقمہ کو چھوڑا اور اپنے دستے کو لیا اور اپنی سیکورٹی کو لیا اور پھر میسور کی طرف بڑھے
اور اس دن کھانا کا نوالا پھینک کر یہی کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ تو انہوں نے یہ جملہ آج بھی تاریخ کے اوراق میں لکھا ہوا ہے، آج بھی لوگ اسے حوصلے اور بلندی کو بتانے کے لیے، ہمتوں کا پہاڑ جتلانے کے لیے یہ جملہ کوٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے میسور میں آ کر جب فوجیوں سے لڑائی ہوئی، انگریزی فوجیوں سے لڑائی ہوئی، اس میں ٹیپو سلطان شہید ہو گئے۔ تب انگریزی افسر ان کے سینے پر کھڑے ہو کر اس دن 1799 عیسوی میں انگریزوں نے پورے بھارت کے لیے، کون سا والا بھارت؟ اس بھارت اور ہندوستان کے لیے جو بٹوارے سے پہلے والا بھارت تھا، جس میں پڑوسی دیش بنگلہ دیش سبھی شامل تھے، اس بھارت کے بارے میں انگریز نے اعلان کیا کہ آج سے یہ ملک ہمارا ہے، آج سے یہ ملک ہمارا ہے۔ سو انگریزوں کے سے لڑنے والی اب کوئی طاقت دنیا میں نہیں رہ گئی تھی۔ سو اب مکمل طور پر ہندوستان غلام بن گیا، ان کی حکومتیں چلتی رہی، لیکن جگہ جگہ کچھ نہ کچھ کارروائی ایمان والے مسلمان کرتے رہے، چپ نہیں بیٹھے، مسلسل کچھ نہ کچھ کرتے رہے۔ جب 1857 کا زمانہ آیا تو اس زمانے میں آزادی کی چنگاری ہندو مسلم سب تک پہنچ چکی تھی۔ اب تک 1857 سے پہلے تک اکیلا انگریزوں سے مقابلہ مسلمان ہی کر رہا تھا۔ 1857 میں ہندو مسلم سکھ سبھی نے مل کر میرٹھ کی چھاؤنی میں فوجیوں نے بغاوت کی انگریزوں سے، اور وہ دلی کی سرزمین پر آئے، اور دلی کی سرزمین پر آ کر بہادر شاہ ظفر جو سلطنت مغلیہ کا آخری بادشاہ کہلاتے ہیں، ان کی قیادت میں یہاں انگریزوں سے لڑائی لڑی، لیکن اس میں بھی شکست ہوئی۔ اس شکست کے بعد بہادر شاہ ظفر کو رنگون بھیج دیا گیا، اور ادھر دلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، دلی کے اوپر انگریزوں نے خصوصی نظر چڑھا دی، اور اس طرح سے یہاں ایک عجیب و غریب طرح سے ظلم اور بربریت کو انجام دیا۔ ایک ایک لوگوں کو پکڑ کر باضابطہ انہیں شہید کیا جاتا تھا۔ لوگ جو فوجی گھروں میں تھے انہیں پکڑ پکڑ کر انگریز شہید کر رہے تھے، لوگ ادھر ادھر بھاگتے ہوئے ہوتے تھے انہیں پکڑ پکڑ کر شہید کیا جاتا تھا۔ بوڑھا جوان عورت مرد بچے جو ان کو ملتا تھا ان پر ظلم کیا جاتا تھا۔ 3 لاکھ لوگوں کو انہوں نے اس دلی کی سرزمین پر یکلخت مارا اور فوجیوں کو تہس نہس کیا۔ جو فوجی زخمی ہوتے تھے انہیں پکڑ کر گھسیٹ کر لا کر جو مسلم فوجی یا مسلم مجاہدین آزادی یا انڈین مجاہدین آزادی ہندو ہو یا مسلمان ہو انہیں گھسیٹ گھسیٹ کر مارا جاتا تھا اور انہیں شہید کیا جاتا تھا۔ اس طرح سے دلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس زمانے میں بھی دلی کی سرزمین پر ہزاروں مدرسے ہوتے تھے، ان تمام مدارس پر انہوں نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجائی، کتنے مدرسوں کو تہس نہس کیا، اسے توڑ پھوڑ کر کے منہدم کر دیا گیا۔ اس طرح سے 1757 کا واقعہ بھی ہندوستانیوں کے ہاتھ سے نکلتا ہوا دکھ رہا تھا، اور
انہیں بھی شکست، اس میں بھی شکست ہو گئی۔ اس طرح آگے نظام بڑھتا نہیں دکھ رہا تھا، تب شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جو 1803 میں فتویٰ دیا تھا، اس فتوے کے نتیجے میں علماء کام کر رہے تھے، اور علماء ان کے شاگردوں اور ان کے شاگردوں کے شاگرد جو کام کر رہے تھے، 1857 کے بعد وہی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا قافلہ، جنہیں انگریزوں نے وہابی قافلہ کا نام دیا تھا، تاکہ اس ملک میں رہنے والے دوسری کمیونٹی ایمان والے کے جو ہیں وہ ان سے بدک جائے، تو وہابی قافلہ، وہابی مجاہدین، وہابی غدر کرنے والے، دھوکہ دینے والے، یہ انگریزوں نے چلایا۔ لیکن یہ در حقیقت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا بنایا ہوا ایک نظام تھا۔ وہ جاتے رہے، ان کے شاگرد کام کرتے رہے۔ 1857 کے 10 سال کے بعد دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا۔ دیوبند کی سرزمین پر ایک چھوٹا سا گاؤں دیوبند کے نام سے تھا، اور وہاں ایک انار کے درخت کے نیچے ایک استاذ اور ایک شاگرد نے ایک نظام چلایا۔ مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے ایک استاذ اور ایک شاگرد کو وہاں ایک طالب علم کا داخلہ لیا، جنہیں دونوں کا نام محمود ہی تھا۔ شاگرد جو دارالعلوم دیوبند کا پہلا شاگرد، پہلا طالب علم جس کا ایڈمیشن ہوا تھا، انہی کو شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی کہا جاتا ہے، اور جنہوں نے جامعہ ملیہ کی بھی فاؤنڈر اور ان کی بنیاد رکھنے والے لوگوں میں جو لوگ شامل تھے، ان میں وہ بھی شامل تھے۔ اس طرح سے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے جب بڑے ہو کر، فارغ ہو کر سمجھا اور انہیں سکھایا گیا کہ دارالعلوم دیوبند کا ایک ہی مقصد ہے کہ ظالم انگریزوں کو اس ملک سے بھگانا، اور اس ملک کی قوم کو، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلم، انہیں آزاد کرانا، غلامی کی زنجیر کو توڑنا۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک ایک فرزند کا یہ منہج اور مقصد ہے۔ اسی مقصد کو لے کر وہ آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کر انہوں نے کام کیا۔ بعد میں، بہت بعد میں، سن 1884 میں انڈین نیشنل کانگریس کی تشکیل ہوئی۔ انڈین نیشنل کانگریس کی تشکیل تو اس لیے ہوئی تھی کہ وہ مسلمانوں اور انگریزوں کے بیچ جو غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی کو دور کرے، اور مسلمان بھی برٹش گورنمنٹ ایسٹ انڈیا کمپنی کو ایکسپٹ کر لے۔ اس لیے انڈین نیشنل کانگریس بنائی گئی تھی۔ پھر اس کے کئی ایک جلسے ہوئے، 1884 میں، 85 میں، 87 میں۔ پھر جو ان کے اجلاس بڑھے، اس میں علماء بھی شامل ہوتے تھے، اور علماء اس میں بھی کام کر رہے تھے۔ ادھر 1919 کے اندر جمعیت علماء ہند کا بھی قیام عمل میں آیا، اور پھر جمعیت نے کانگریسیوں سے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں مفاہمت اور مصالحت کا درس نہ پڑھاؤ، ہم اس ملک کو آزاد کرانا چاہتے ہیں، اور آزادی سے ہم ایک انچ بھی پیچھے ہٹنا نہیں چاہتے۔ سو اس ملک میں اس طرح سے اکابرین نے محنت کی۔ سن 1912 کے اندر جلیانوالہ باغ عمل میں آیا، اس میں انڈین کو کوڑے کرکٹ کی طرح اس طرح مارا گیا۔ انگریزوں نے توپ اور بندوق کھلے عام چھوڑنا شروع کیا۔ اس طرح سے سارے انڈین لوگوں کو مارا گیا اس باغ کے اندر۔ وہ باغ میں لوگ اس باغ میں اس لیے آئے تھے کہ وہاں
ایک احتجاجی کانفرنس کرنا تھا، اس کانفرنس میں لوگ شریک ہونے کے لیے آئے تھے، لیکن انگریزوں کو کسی طرح کا کانفرنس منظور نہ تھا، کسی طرح کا احتجاج اور کسی طرح کا آندولن منظور نہیں تھا۔ کوئی حکومت نہیں چاہتی کہ میرے خلاف آندولن کیا جائے۔ اسی طرح انگریز بھی یہ چاہتے تھے، جو لوگ آندولن کاری تھے ان پر ظلم کا پہاڑ توڑا جاتا تھا۔ شیخ محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے 1912 کے اندر ہی تحریک ریشمی رومال چلائی۔ تحریک ریشمی رومال اگر کامیاب ہوتی تو سن 1947 کا بھی انتظار نہ کرنا پڑتا، بلکہ یہ بہت پہلے یہ ملک آزاد ہو چکا ہوتا۔ لیکن تحریک ریشمی رومال مولانا عبید اللہ سندھی کی نگرانی میں جو یہ عمل میں آ رہا تھا، یہ رومال پکڑا گیا۔ یہ رومال تھا، اس رومال کے اندر اپنی چیزوں کو رازدارانہ طور پر یہ خط تھا، ایک لیٹر تھا جسے تحریک ریشمی رومال کہا جاتا ہے، جس کے اندر برطانیہ گورنمنٹ کے خلاف ترکی سے، خلافت عثمانیہ سے اور افغانستان سے مدد مانگی گئی تھی۔ اس مدد کے ملنے میں کامیابی اگر مل جاتی تحریک ریشمی رومال کے نتیجے میں، تو یہ ملک کب کا آزاد ہو چکا ہوتا۔ اگر اس ملک میں خود انگریزوں کا یہ ماننا ہے، انگریزی مورخین لکھتے ہیں کہ اگر شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی کو جلا دیا جائے تو اس کی راکھ سے بھی انگریزوں کے خلاف دشمنی کی بو آئے گی۔ اتنی نفرت تھی انگریزوں سے۔ کس کو؟ محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کو۔ آج اسی نفرت کے نتیجے میں، انہی تحریکوں کے نتیجے میں یہ ملک کامیابی کے ساتھ آزاد ہوا۔ لیکن اس آزادی کے پیچھے اکابرین علماء ان کی بڑی قربانیاں چھپی ہوئی ہیں، بے شمار اور بے مثال قربانیاں چھپی ہوئی ہیں۔ اس طرح سے چن کر مولویوں کو مارا گیا کہ دلی کی جامع مسجد سے لے کر پشاور کے میدان تک کوئی درخت نہ تھا جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہوئی ہوں۔ اس طرح سے ظلم اور بربریت کا پہاڑ توڑا گیا۔ جس ظلم کو سامنے رکھا جائے تو دوسری داستان ظلم کی ہیچ محسوس ہونے لگتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس سے بڑا اور کیا ظلم ہو سکتا ہے۔ تو انگریزوں نے اس ملک کو اس طرح سے لوٹا، ٹیپو سلطان سے لے کر، علی وردی خان سے لے کر ٹیپو سلطان تک، ٹیپو سلطان سے لے کر 1857 تک اکیلے مسلمانوں نے یہ لڑائی لڑی۔ پھر 1857 سے دوسری اقوام بھی اس میں شامل ہوئی، اور اس طرح شمولیت کے ساتھ متحدہ طور پر یہ ملک آزاد ہوا۔ مولانا محمد علی جوہر نے بھی اس میں بڑا کارنامہ انجام دیا تھا، اور ان کے مولانا حسرت موہانی، مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی، ایک بڑی لمبی لسٹ ہے، اتنے نام ہیں کہ مجھے وہ نام تک یاد نہیں۔ میں اسے اگر پڑھنا شروع کروں تو کئی گھنٹے ان علماء کے نام لیتا رہوں گا، لیکن تاریخ کی کتابوں میں وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے ایک بڑی داستان ہے، اسے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اپنے اکابرین کی تاریخ کو نہیں سمجھیں گے، ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جو قوم اپنے بڑوں کی تاریخ کو بھول جائے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اس لیے آج جوانوں کو ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ اس تمام تاریخوں کو پڑھیں اور اسے سمجھیں، اور پھر اپنا ٹارگیٹ آگے فکس کریں۔ میں نے پیچھے بھی جوانوں سے عرض کیا تھا، خاص طور سے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو پڑھنے والے لڑکے طلبہ ہیں،
ان سے کہا تھا کہ آپ اپنا عزم بہت بڑا بناؤ، اپنا ٹارگیٹ اور اپنی منزلیں طے کرو، اس منزل کو طے کرنے کے بعد پھر آپ علم حاصل کرو اور اس پروسیس کو فالو کرو، جس کے بعد آپ بڑے انسان بن سکتے ہو۔ اس ملک کے اندر بے شمار کالجز، یونیورسٹیز، مدارس بنے ہوئے ہیں، اس میں اپنے بچوں کو بھیج کر پڑھاؤ۔ ہم تم پڑھانے میں بہت زیادہ سیریس نہیں ہوتے، اس لیے یہ بات بار بار کہی جاتی ہے کہ ہمیں پڑھانے کی ضرورت ہے اپنے بچوں کو۔ جب تک ہم آگے نہیں بڑھائیں گے ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ تو کامیابی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز علم ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ علم ہے۔ علم کے ذریعے سے ہی دوسری قوموں سے لڑا جا سکتا ہے اور آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ اس ملک میں ہمیں جبھی حق مل سکتا ہے جب ہم ایجوکیشن میں بھی ماہر بنیں اور علم حاصل کریں، اور کاروبار اور تجارت اور بزنس میں بھی ہم آگے بڑھیں۔